الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم أجمعين. لعنة الله على أعدائهم من الكافرين المرتدين الرافضين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. زیادہ دن نہیں گزرے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے. زیادہ دن نہیں گزرے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے جو دل محسوس کرتا تھا علی الاعلان کہتے تھے. گریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا. قضا کے کھیل کھیلتے تھے اور وقت کے الزام سہتے تھے. اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم. کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندان کے دروباں میں درینہ شناساں پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو. بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو. ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو. اور مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کا احترام. میری زباں بندی کے واسطے تالے خرید لو. میرے واجب الاحترام معزز مکرم محترم حضرات، دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پہلی بار آپ حضرات کے سامنے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ مالک لم یزل مجھے حق سچ بیان کرنے اور آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، ختم نبوت پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تو لاتا ہے مگر رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر وہ رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتا ہے اور نبوت کو بھی مانتا ہے اور اس کے صحابہ کو نہیں مانتا وہ تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں، قدم عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مہر لگانا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس کائنات میں بھیج کر، اس دھرتی پر بھیج کر اپنے محبوب پیغمبر کو یہ فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین.
اے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو لیکن اللہ کے رسول ہو اور آخری نبی ہو۔ میرے دوستوں ختم عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مہر لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی کہ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو میرے دوستو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں سب نبیوں کی نبوت برحق اور اس کی رسالت برحق، لیکن میرے نبی رسول اللہ بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں ایک بدبخت اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام ہے اسود عنسی۔ یمن کا رہنے والا تھا، انس قبیلے کا نام تھا، رنگ کا چونکہ کالا تھا اس لیے اسود نام پڑ گیا۔ تو میرے دوستو اس زمانے کے اندر ایک مشہور بزرگ جسے عبداللہ ابن مسعود کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی کنیت ابو مسلم خولانی ہے، اسود عنسی بدبخت سب سے پہلے ابو مسلم خولانی کو بلواتے ہیں اور اپنی نبوت کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو مسلم کو کہتے ہیں کیا تو مجھے نبی مانتا ہے؟ ابو مسلم جواب میں کہتا ہے نہیں نہیں میں تجھے نبی نہیں کہتا۔ ابو مسلم خولانی جواب میں کہتے ہیں نہیں نہیں میں تجھے نبی نہیں کہتا۔ تو میرے دوستو اسود عنسی بدبخت کہتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ کافی عرصہ جیل کے اندر رہتے ہیں، اس کے بعد رہائی ملتی ہے۔ وہ دوبارہ بدبخت اسود عنسی سوال کرتا ہے کہ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں نہیں نہیں میں تجھے نبی نہیں مانتا، اور وہ پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ تو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے؟ تو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں جی ہاں میں رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں۔ تو میرے دوستو وہ دوبارہ اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ ابو مسلم خولانی کے لیے آگ کا چیخا تیار کیا جائے۔ تو میرے دوستو آگ کا چیخا تیار ہونے کے بعد ابو مسلم خولانی کو اس آگ کے چیخا کے قریب لایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ بدبخت سوال کرتا ہے کہ تو مجھے نبی مانتا ہے؟ تو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں نہیں نہیں میں تجھے نبی نہیں کہتا۔ تو اسود عنسی بدبخت اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ ابو مسلم خولانی کو اس آگ کے چیخا کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو میرے دوستو ابو مسلم خولانی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مالک لم یزل، اے پروردگار اس وقت بھی تو رب لم یزل تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اور اب بھی تو پروردگار ہے۔ اگر تو مجھے بچانا چاہے تو تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو مجھے جلانا چاہے یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو رسول اللہ کی حق میں نبوت پر قربان کر دیتا۔ تو میرے دوستو یہ کائنات بنی ہے ختم نبوت والے نبی کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہم ختم نبوت کے لیے جان دیں گے، ارے نہیں نہیں، اگر کسی نے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالو تو ہم تمہاری جان دیں گے، اگر کسی نے پیغمبر کی ختم نبوت کے خلاف زبان درازی کی تو ہم تمہاری زبان کھینچ ڈالیں گے، اگر کسی نے پیغمبر کے خلاف قلم لکھا تو ہم تمہارا قلم توڑ ڈالیں گے۔ میرے دوستو قرآن کھاؤ، میرا رب کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وہ جاتے جان دینے کے لیے ہیں، لیتے ہوئے اگر آ جائیں تو جان دے بھی دیتے ہیں۔ میرے دوستو ہم ختم نبوت کے غازی بعد میں بنتے ہیں، شہید پہلے بنتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہم ختم نبوت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ اور آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کر لے کوئی ختم نبوت کا انکار تو کافر ہے، بھری محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے، ہاں ہاں یہی اعلان اعلان کہتا ہوں مرزا قادیانی بدبخت ہے، لعنتی ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ وما علی نہیں کرتا۔